نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود و سلام تاکہ برکت ہو جائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہوئے برباد وہ گر جس گھر میں تیری یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گر جس گھر میں تیری یاد نہ ہو، اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ یہ جو نظر آتے ہیں آسماں پہ ستاروں کے چراغ، یہ جو نظر آتے ہیں آسماں پہ ستاروں کے چراغ، قدسیوں میں بھی کہیں محفل میلاد نہ ہو، قدسیوں میں بھی کہیں محفل میلاد نہ ہو۔ یا رسول مرحبا۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ حضور سیدی شیخ کریم اور دیگر اساتذہ کرام، صاحبزادہ صاحب اور دیگر مفتیان اعظام کے سامنے چند گزارشات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علماء کرام موجود ہے اور یہ مسائل بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بندہ نچیز صرف اس بات کو عرض کرے گا، خالق کائنات کا فرمان قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے فلیفرحوا، اس سے خوشیاں مناؤ۔ علماء کرام موجود ہیں، فلیفرحوا فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع دو زمانے چاہتا ہے، حال بھی استقبال بھی۔ فرمایا کہ خوشیاں مناؤ اور مناتے رہو، یہ نہیں کہا کہ ابھی منانی ہے، مناؤ بھی اور تا قیامت تک مناتے رہو۔ ہوگا کیا ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے، اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ اب اس حبیب کا ہم میلاد منانے کے لیے یہاں جمع ہے،
جس حبیب کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، آئیے اس حسین کا ایک قصہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ شاہکار، وہ حسن و جمال، میرے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے محمد جانے جانا، سبحان اللہ۔ جانے جانا، وہ دلوں کی دھڑکن، دنیا کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر میلاد مصطفیٰ نہیں منایا جاتا، سبحان اللہ۔ کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میلاد مصطفیٰ نہیں منایا جاتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمیں بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا تھا۔ یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے جو دن رات صبح و شام سرکار کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، سرکار کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کے الفاظ کے آپ نے جواب فرمایا اللہ کی قسم اگر تم مجھ سے حسن مصطفیٰ پوچھتے ہو نا تو میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دنیا کائنات میں بڑے بڑے حسین و جمیل گزرے، بڑے بڑے شاہکار گزرے، آج ہم اپنے موجودہ زمانے میں دیکھ لیں تو نوجوانوں کو دیکھ لیں، وہ بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، بار بار اپنے حسن کی تعریفیں لوگوں سے سنتے ہیں، بار بار اپنی تعریف کروانے کو خوشبختی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا سونا بنایا ہے، اللہ نے مجھے بڑا سونا بنایا ہے، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا حسن سے پوچھئے، حسن سے بات کرتے ہیں کہ تو بتا، لوگوں پر جب تو چڑھ جاتا ہے تو لوگ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، آئیے ذرا حسن سے پوچھتے ہیں کہ تیری کیا اوقات ہے۔ جب حسن سے سوال کیا گیا، حسن سے پوچھا گیا کہ ہر بندہ ناز کرتا ہے کہ تو جس پر چلا جاتا ہے، بتا تیری ادا کیا ہے، تو حسن نے جواب دیا میں ناز کرتا ہوں اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ پہ اتارا، میں اس چیز پہ نازا ہوں کہ اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ ہر کسی کو ہم نے حسن پہ نازا دیکھا، ہر کسی کو ہم نے حسن پہ نازا دیکھا، بس ایک تو ہے میری جان حسن ہے نازا جس پر۔ ہر ایک کو کسی کو ہم نے حسن پہ نازا دیکھا، بس ایک تو ہے میری جان حسن ہے نازا جس پر۔ آخری حدیث پاک شیخ کریم نے فیض النبی شرح جامع ترمذی میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ تہذیب و تہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے، فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن کے قریب رہا کرتے تھے۔ آپ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات کا تذکرہ سنا، آپ نے جب سنا کہ مدینہ پاک میں ایسی شخصیت موجود ہے، شخص نہیں کہا، ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو انگلی کا اشارہ کرے تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا اے طفیل ذرا چل تو بھی اس حسین کا دیدار کرا۔ یمن سے چلتے ہیں اور دل میں خیال تھا، شیخ کریم نے جب اس کی وضاحت فرمائی، شرح فرمائی تو اس میں نقل کیا کہ صحابی کے دل میں خیال تھا کہ طفیل عمر کا بیشتر حصہ جو ہے نا یہ کفر کے اندھیروں میں گزرا ہے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے گزرا ہے، لیکن اب جا کر کے جب تو اس حبیب سے ملے گا تو انداز کیا ہوگا، وہ کس طرح تیرے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ لیکن کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال آتا تھا اللہ نے رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یمن سے ارادہ کیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، مختصر یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے تھے۔ فرمایا واعظ فرماتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک، اللہ اکبر، وہ نظر عنایت، فرماتے ہیں واعظ فرماتے ہوئے سرکار کی نظر مبارک جب میرے چہرے پر پڑی تو چہرے پر نظر کا پڑنا تھا سارے کا سارا آئینہ ہی چینج کر کے رکھ دیا، سارے کا سارا اندر کا جو غبار تھا وہ نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ مختصر یہ کہ جب واعظ ختم ہوا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے آقا مولا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اور آخری بات فرماتے ہیں کہ جب اسلام قبول کیا نا
تو سارے صحابہ جو تھے وہ اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے، تو آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جس قبیلے سے آیا ہوں وہ قبیلہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، میرے خاندان کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دیجئے، کوئی ایسی آیت عطا کر دیجئے کہ جب میں اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤں مجھے بتانا نہ پڑے طفیل ایمان لے آیا ہے، لوگ مجھے دیکھتے جائیں ایمان میں اسلام میں داخل ہوتے جائیں، اسلام میں داخل ہوتے جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ میرے آقا و مولا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چہرہ مبارک اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا اللہم اجعلہ آیا، اے اللہ میرے اس طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا، اللہ رب الجلال کی ذات نے میری پیشانی میں ایک نور کا ظہور پیدا فرما دیا۔ فرماتے ہیں اس نور کی روشنی کا عالم یہ تھا کہ میں رات کے سخت اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پر بھی چلتا تو پہاڑ کی چوٹی پر چلنے والی چیونٹی رات کے سخت اندھیرے میں اس نور کی روشنی کی وجہ سے مجھے نظر آیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے قبیلے میں واپس گیا تو صبح کا وقت تھا اور سحر کا وقت تھا، صبح طلوع ہو رہی تھی اور قبیلہ کوہرام مچ گیا کہ دور سے گھڑ سوار آ رہا ہے اور جناب والا روشنی روشنی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں قبیلے میں داخل ہوا تو سارے کا سارا قبیلہ جمع تھا اور لوگ قطار در قطار آتے، میرا دیدار کرتے، مجھے دیکھتے اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا۔ برادران اسلام، اے امت مسلمہ، ہمیں آج بھی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی غلامی کو، محبت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ سرکار علیہ السلام کی محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں ڈالا جائے، ان کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے، اور ہر دل جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے دل کا کنسیپٹ بنایا ہے اور ہر دل کو محبت سے خالی نہیں ہے، ہر دل میں کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، لیکن کیوں نہ ہم اپنا لیول، اپنا سٹیٹس ایسا رکھیں کہ ہمارے محبوب جیسا کسی کا محبوب ہی نہ ہو، ہمارے محبوب جیسا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیوں نہ اپنا محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا جائے۔ برادران اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی پاکستان کا یہ پلیٹ فارم آپ کو صرف یہ پیغام دیتا ہے، خود بھی اپنے آنے والی نسلوں کو، خاندانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ